الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما جو بھی تم میں سے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ادب و احترام کو اپنائے گا یا اپنائے گی وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ اور صالح عمل کمائے گی ہم اسے اس کا اجر دو مرتبہ یا دو دیں گے وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا قَرِيمًا اور ہم نے اس کے لیے باعزت رزق تیار کیا ہوا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو ان اتقیتن اگر تم نے تقوی اختیار کیا فلا تخضعن بالقول سو تم لوچدار بات میں گفتگو نہ کیا کرو فیطمع الذی فی قلبہ مرض کوئی ایسا شخص جس کے دل میں کوئی بیماری ہے وہ حرص میں پڑ جائے گا وقلن قولا معروفا بات بھلی کیا کرو وقرن فی بیوتکن اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہا کرو ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی پہلی جاہلیت کے زمانے میں بن سور کر نکلنے کی طرح بن سور کر نہ نکلا کرو واقمن الصلاۃ نماز قائم کیا کرو زکوٰۃ ادا کیا کرو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کیا کرو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اے نبی کے گھر والو اللہ رب العزت صرف یہ چاہتا ہے کہ تمہاری ہر قسم کی میل کچیل صاف کر دے
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں بہت اچھی طرح پاک کر دے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہارے گھروں میں جس چیز کی تلاوت کی جاتی ہے قرآن حکیم، اسے تم بھی یاد کیا کرو۔ من آیات اللہ، جو اللہ کی آیتیں ہیں، والحکمت، اور نبی کی حدیث ہے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، یقیناً اللہ تعالی باریک بین اور ہر چیز سے خبردار ہے۔ یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، باادب مرد اور باادب عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، خشوع اختیار کرنے والے مرد اور خشوع اختیار کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو بہت یاد کرنے والی عورتیں۔ اللہ رب العزت نے ان سب کے لیے معافی اور اجر عظیم تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا جیسی اس کی شان کے شایع ہے۔ صلاۃ و سلام سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد میں اس گفتگو میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ توجہ سے سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ حق بات کہنے اور سننے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کائنات میں سب سے عظیم ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ وہ خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، رب العزت والجلال ہے۔ ساری کائنات کا نظام بلا شرکت غیر اس نے بنایا ہے، اور یہ بات حق اور سچ ہے، اور اتنی حق اور سچ ہے کہ اس میں غلط فہمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بے شمار دلائل ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج تک پوری انسانی تاریخ میں اللہ رب العزت کے علاوہ کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ کائنات میں نے پیدا کی۔ دو دعویٰ کرنے والے ہوں تو پھر غلط فہمی کا خطرہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، سوچیں، غور کریں کہ ان میں سے کون سچ کہہ رہا ہے، کون غلط کہہ رہا ہے۔ جب ایک ہی ہے اور دوسرا کوئی ایسا نہیں ہے جس کا یہ دعویٰ ہو کہ کائنات کا نظام میں نے پیدا کیا ہے، میں چلا رہا ہوں اور میں ہی اس کا مالک ہوں، اگر کسی کے منہ سے یہ بات نکلی، اگر کسی نے یہ بیوقوفی کی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ادھار نہیں کیا، دنیا کے اندر ہی اسے ذلیل و رسوا کیا اور دنیا کو بتا دیا کہ یہ جھوٹا ہے، سچا صرف میں ہوں۔ اس وقت نتیجہ یہ ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں انسانوں کے علم کے مطابق اللہ رب العزت کے سوا کسی کو یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں چلا رہا ہوں۔ اس لیے قطعاً کوئی امکان نہیں ہے غلط فہمی کا کہ بندہ کسی طریقے سے سمجھ بیٹھے کہ اللہ کے سوا کسی اور نے کچھ کیا ہے۔ ویسے ہی دماغ خراب ہو، عقل ٹھکانے نہ ہو، بیوقوفی کی انتہا ہو جائے تو انسان ذلت و رسوائی کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے معبود بناتا ہے، پھر اپنے خود ہی اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اور اس بیوقوفی کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ تو انسان نے گویا کہ اپنی ہلاکت کی قسم کھا رکھی ہے۔ اللہ رب العزت کی عظمت و جلال اور اس کی وحدانیت کے دلائل کیا ہے؟ آسمان ہے، زمین ہے، چاند ستارے ہیں، سورج ہے، اور خود انسان ہے۔ یہ جس پتھر کو ہم پوجتے ہیں، جس ڈیری کو ہم پوجتے ہیں، جو معبود ہم نے گڑھا ہوا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ ساری دلیلیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ غلط ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ اس کے باوجود اگر انسان غیر اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ تو کائنات کی سب سے عظیم ذات اللہ کی ذات ہے، اس لیے سب سے ذلیل ترین اور سب سے بدترین اور سب سے بڑا جھوٹا انسان وہ ہوگا جو اپنے آپ کو خدا کہے گا۔ جتنی بڑی وہ ذات ہے، اس کا مقابلہ کرنے والا اتنا ہی زیادہ ذلیل ہوگا، اللہ رب العزت کے غصے کا اتنا ہی زیادہ حقدار ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ ذلیل وہ انسان ہے جس نے اللہ رب العزت کا براہ راست مقابلہ کیا
اور خدائی کا دعویٰ کیا اور یہ کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہیں پالنے والا ہوں۔ کیونکہ اس نے اللہ سے مقابلہ کیا ہے، اس لیے سب سے بڑی ذلت و رسوائی اس کے حصے میں آئے گی۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ جتنی بڑی ذات ہے اتنا ہی بڑا اس کا مقابلے کرنے والا ذلیل و رسوا ہے، اور اتنا ہی زیادہ عذاب کا مستحق ہے۔ اسی بات سب سے عظیم الشان، سب سے زیادہ قابل قدر، سب سے زیادہ سچ بولنے والی اور سب سے زیادہ عزت و توقیر اور احترام کی حقدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، اور انبیاء کرام ہیں جن کو اللہ رب العزت نے معجزات دے کر دنیا میں بھیجا، اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ دے کر بھیجا، اور ہمارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار معجزے لے کر آئے، اور ایسے معجزے لے کر آئے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئے، اور ایسے واضح اور روشن دلائل لے کر آئے جن کے مقابلے کی کسی کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں فرما دیا والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون، جو ہماری آیتوں کو پچھاڑنے، ہماری آیتوں کو شکست دینے، ہماری آیتوں کو عاجز کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، نبی جھوٹا ہے، وہ یقیناً قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ کوئی راستہ نہیں ہے ان کے لیے چھٹکارے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اللہ رب العزت نے چیلنج دے کے ایک نہیں بے شمار چیلنج دیے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ ہمارا یہ بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سچائی میں اگر تمہیں کوئی شبہ ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مقابلہ کرنا ہے تو سلیقے سے مقابلہ کرو۔ مقابلے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نے اتنا بڑا قرآن کریم دیا ہے جو حق اور سچائی کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ صحیح نہیں کہہ رہا تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ، اس جیسا قرآن کریم بنا کے لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ، کوئی ایک صورت لے آؤ، تاکہ تمہیں یہ کہنے کا حق ہو کہ اس نے اپنے پاس اگر تم نہیں کر سکتے تو پھر یہ کیسے گھٹ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچا ہے، اسے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے اور دلائل دے کے بھیجا ہے، اور دلائل ہی نہیں براہین دے کے بھیجا ہے، بینات دے کے بھیجا ہے، معجزے دے کر بھیجا ہے۔ اس لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں حق ہے، سچ ہے، اس کے ساتھ مخالفت اور اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ قابل قدر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے جو شخص طاغوت بنتا ہے، اللہ رب العزت کے مقابلے میں اپنی عبادت کی دعوت دیتا ہے، اللہ کے مقابلے میں اللہ کی صفات کا اپنے اندر دعویٰ کرتا ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ ذلیل و رسوا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرتا ہے اور باور کراتا ہے کہ یہ غلط ہے میں صحیح ہوں، یا یہ کہتا ہے کہ یہ بھی صحیح ہے میں بھی صحیح ہوں۔ جتنا بڑا مقام اتنا ہی بڑا کے حصے میں جو اس کا حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ ہے۔ انسان جتنا بھی پڑھ جائے، علم کے جس مقام پر بھی پہنچ جائے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے جن کے بارے میں اللہ نے یہ گواہی دی ہے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں وہ علم دیتا ہے جو تم نہیں سیکھ سکتے، کہیں سے حاصل نہیں۔ جو علم حضرت محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حاصل ہوتا ہے وہ دنیا کی کسی جگہ حاصل نہیں ہو سکتا، وہ آپ ہی کا خاصہ ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ علم نبوت، علم وحی ایک ایسا علم ہے جس کا ذریعہ امام الانبیاء کے سوا اور ہے، وہ اللہ کے رسول ہی دیں گے، اس کے علاوہ کہیں سے کسی نے لیا تو وہ ذلیل اور گمراہ ہوگا، کبھی سیدھے راستے پر نہیں لگ سکتا۔ اسی لیے پہلا کام جو ہے وہ اللہ رب العزت کا احترام ہے، توحید ہے۔ توحید اللہ کا سب سے بڑا ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی گستاخی شرک ہے۔ توحید اللہ کا سب سے بڑا احترام، شرک اللہ کی بڑی گستاخی۔ شرک اتنی گستاخی ہے کہ اس کی وعیدوں سے قرآن بھرا پڑا ہے۔ یہ وہ انسان ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کرتا ہے، اس کا کیا حشر ہوگا جو اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی لے کر آئے، اللہ کی منشا اور مراد دنیا کو امام الانبیاء نے بتائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جو علم حاصل ہو سکتا ہے وہ سکتا، اس لیے ایسا کام کرے جس سے یہ شبہ پڑتا ہو کہ اس نے رسول اللہ
وسلم کے علاوہ کہیں اور سے دین لیا ہے تو اس سارے نظام کو بدعت کا نظام کہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیا ہے وہ سنت ہے، جو اس کے علاوہ دین میں کسی نے کوئی ایجاد کیا ہے وہ بدعت ہے۔ اور ان دونوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی گستاخی ہے، شرک، بدعت، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی۔ دونوں گستاخیوں کا ایک ہی نتیجہ قرآن نے ذکر کیا ہے۔ اللہ کی گستاخی کا کیا نتیجہ ہے؟ انسان جو بھی کرتا رہے اعمال سارے کے سارے برباد ہو جاتے ہیں۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون، قرآن میں اس کے بے شمار دلائل ہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا کیا نتیجہ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ نبی کی بات سے پہلے بات نہ کرو، نبی نہ بولے تو تم نہ بولو، نبی بول دے تو پھر اس کی بات کے سوا کوئی اور بات نہ کرو، نبی بات کر رہا ہو تو آواز اونچی نہ نکالو، قرآن کریم آ جائے، اللہ کے نبی کی حدیث آ جائے، اس کے جواب میں کچھ نہ کہو، اس کے مقابلے کچھ نہ کہو۔ اگر کہیں گے تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہی نتیجہ جو اللہ رب العزت کی گستاخی کا ہے، وہی نتیجہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا ہے۔ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اگر تم نے دین کے اندر کوئی ایسی بات کی جو اللہ کے نبی نے نہیں بتائی تھی، اپنے پاس سے تم نے کچھ کہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، آپ کے فتوے کے علاوہ کوئی فتویٰ دیا ہے، آپ کے فتوے سے پہلے کو فتویٰ دیا ہے، آپ کے فتوے کے بعد آپ کے فتوے کے علاوہ کوئی بات کی ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور اور احساس ہی نہیں ہوگا، تمہیں سمجھ ہی نہیں ہوگی کہ ہم نے جو کچھ کیا تھا سارا برباد ہو گیا ہے۔ نہ اللہ اپنی گستاخی برداشت کرتا ہے، نہ اپنے رسول کی گستاخی برداشت کرتا ہے۔ دونوں کا ایک ہی نتیجہ ہے کہ انسان کے تمام اعمال برباد اور ضائع ہو جاتے ہیں۔ وہ چونکہ سب سے بڑی ذات ہے، اس کا مقابلہ کرنے والا سب سے زیادہ ذلیل ہوگا، اس کے بعد سب سے ذلیل وہ ہوگا جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی طرح مقابلہ کرے، آپ کے برابر کھڑا ہونے کی کوشش کرے، یا آپ کے برابر کسی کو کھڑا کرے، یا آپ کے برابر کسی کھڑا ہونے والے کی تصدیق کرے۔ ہر صورت میں یہ انسان اپنے اعمال برباد کروا رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ لوگ جو امام الانبیاء کا علم حاصل کرتے ہیں اور اسے آگے نشر کرتے ہیں، یہ امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ جو امام الانبیاء پر ایمان لائے اور ان کی تعظیم کی اور ان کا دین پھیلانے میں ان کی مدد کی، اور جو نور وحی کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی شکل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر تشریف لائے، اس پر ایمان لائے، صرف یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب قرآن کریم پڑھ کے دیکھ لیجئے، پورا قرآن اس سے بھرا پڑا ہے، بے شمار دلائل ہیں اس بات کے، بے شمار آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العزت نے اہل علم کا مقام و مرتبہ بیان کیا ہے۔ اہل علم کا مقام و مرتبہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں دین پھیلانے میں، دین نشر کرنے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اسے اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں، اس کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرتے ہیں اور اسے نشر کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کا مقام ہے۔ اس لیے تیسرے نمبر پر ذلیل ترین انسان وہ ہوگا جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل نہ کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہضم نہ کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو وصول نہ کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم دنیا کو دیا ہے اس علم پر محنت نہ کرے، لیکن دنیا کو یہ بتایا کہ میں عالم ہوں۔ وہ خدائی کا جھوٹا دعویٰ، وہ رسالت کا جھوٹا دعویٰ اور یہ علم کا جھوٹا دعویٰ، تینوں ایک ہی طرح کے ہیں۔ چونکہ مقام اللہ کا سب سے اونچا ہے، اللہ کا گستاخ سب سے بدترین، اس کے بعد نبی علیہ السلام کا گستاخ بدترین، اور اس کے بعد اہل علم کا گستاخ بدترین۔ اہل علم کا گستاخ وہ ہوتا ہے جو نہ پڑھے، نہ سیکھے، نہ سمجھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا حاصل نہ کرے، لیکن دنیا کو یہ باور کرائے کہ میں عالم ہوں، مجھ سے پوچھو، مجھ سے پڑھو، مجھ سے سیکھو۔ یہ بدترین گستاخ ہے تیسرے نمبر کا۔ جتنا اونچا مقام اتنا ہی اس کے مخالف کا اور اس کے گستاخ کا اتنا ہی ذلیل ترین مقام ہے۔ یہ ہر انسان کو بہت اچھی طرح
بات سمجھ لینی چاہیے، اس لیے کہ ہم بڑے ہی فتنے کا شکار ہیں۔ دو لفظ پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اونچے مقام پر پہنچ گئے ہیں، لوگ ہم سے مسئلے پوچھیں، لوگ ہماری پوجا پاٹ کریں، لوگ ہمارے قدم چومیں، لوگ ہمارے ہاتھ چومیں، لوگ سامنے، یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ جس شخص کے ہم مرادی ہیں، جس شخص کے ہم چوکیدار ہیں، جس شخص کی بات کو آگے پہنچانے والے ہیں، وہ سید الاولین تھے، سید الاخرین تھے، امام الانبیاء والمرسلین تھے، شفیع المذنبین تھے، صاحب مقام محمود تھے، صاحب لواء الحمد تھے۔ قیامت کے دن سب سے اونچا مقام اس کا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کے سامنے مصلی پر اس کو کھڑا کیا، اس کا تو یہ حال ہے کہ وہ جھک رہا ہے، دنیا پر روب نہیں ڈال رہا۔ اور میری یہ کیفیت ہے کہ 4 لفظ پڑھ کے دنیا کو بتاتا ہوں کہ میں نے 4000 لفظ پڑھ لیے ہیں۔ مجھ سے بڑا بدتمیز اور مجھ سے بڑا بد نصیب کون ہوگا اگر میں یہ کام کرتا ہوں؟ مجھے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے علم کی وجہ سے جو عزت حاصل ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں کیا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ امام الانبیاء کی سیرت کو اپنانا سب سے زیادہ ذمہ داری میری ہے، اس لیے کہ میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہوں، آپ کا ترجمان ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو مقام یہ کہ ما احد للہ الا رفعہ اللہ، کوئی شخص جو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے گردن نیچی کرتا ہے، اللہ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اللہ اس کو سر بلند کرے۔ اور خود حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ چلتے تھے تو اس طریقے سے چلتے تھے کہ اب گرے کہ اب گرے، اب گرے کہ اب گرے، اس طرح جھک کر چلتے تھے۔ اللہ رب العزت نے حکم بھی یہی دیا ہے، لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا کل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہا الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ وہ ہے اللہ رب العزت کے بندے، عباد الرحمن وہ ہے جو جھک جھک کے چلتے ہیں، جھک جھک کے چلتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ زمین پر کیڑیاں تلاش کر رہے ہیں، نظریں اونچی ہوتی ہی نہیں ہیں۔ یہ تواضع کا عالم ہے، جس قدر علم بڑھتا جائے اس قدر تواضع بڑھتی چلی جانی چاہیے، گردن نیچی ہوتی چلی جانی چاہیے، سر نیچے ہوتا چلا جانا چاہیے۔ ایک ہی تمنا ہے کہ رب العزت کو پور لے۔ اگر کسی شخص کی گردن علم کی وجہ سے اکڑتی ہے تو سمجھ لیں کہ اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے، جتنا بھی علم اکٹھا کیا ہوا ہو کوئی قیمت نہیں ہے ایسے علم کی۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اللہ رب العزت کی توفیق سے، اس کی مہربانی سے، اللہ اس کے رسول کے دین کے وارث ہیں، اللہ اس کے رسول کے دیے ہوئے علم کے وارث ہیں، وہ دنیا کو پہنچانے والے ہیں۔ دنیا کی قیادت کا مقام و مرتبہ، دنیا کی قیادت کا فریضہ ان لوگوں کے ذمے ہے جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا صحیح علم حاصل کرتے ہیں اور صحیح طریقے سے سیکھتے ہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ ذمہ داری اسوہ حسنہ کو اپنانے کی، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی، انہی لوگوں کی ذمہ داری ہے جن کے پاس کھرا دین ہے، جن کے پاس سچا دین ہے، جن کے پاس خالص کتاب اللہ ہے، جن کے پاس خالص سنت رسول اللہ ہے۔ اگر ان کی گردن بھی اکڑ گئی تو دنیا کے اندر پھر امام الانبیاء کا نمونہ تعلیم کون پیش کرے گا؟ اس لیے ذلیل اور رسوا، گستاخ اور بیوقوف اور کم عقل اور جاہل وہ انسان ہے جو عالم نہیں ہے لیکن باور یہ کراتا ہے کہ عالم ہے۔ جتنا سیکھا ہے اتنا ہی بتائیں۔ سیرت کا تقاضا تو یہ ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تو یہ تھا کہ آپ اللہ رب العزت نے جو آپ کو مقامات دیے تھے ان کا اظہار بھی نہیں کرتے تھے، ان کو بھی چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ ابو رجاء نے آ کے پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، 2 سوال کیے، من انت وما انت، کہ تو کون ہے اور تو کیا ہے۔ توجہ سے سننے کی بات ہے، تو کون ہے اور تو کیا ہے۔ نبی اسلام کون تھے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب تھے، قریش خاندان میں سے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم پہنچانے کے لیے، حقیقت بتانے کے لیے بتایا۔ مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت میں سے بنو اسماعیل کو چنا۔ بنو اسماعیل میں سے اللہ رب العزت نے بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ میں سے اللہ رب العزت نے قریش کو چنا، قریش میں سے اللہ رب العزت نے بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم میں سے اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ پوری انسانیت کا خلاصہ ہے، چیدہ و برگزیدہ ہے۔ لیکن تواضع کا یہ عالم ہے کہ بندہ آگے سوال کرتا ہے کہ تو کون ہے، کہتے ہیں کہ انا محمد بن عبداللہ، دادے کا نام بھی نہیں لیا، کچھ نہیں بتایا، صرف اتنی سی بات کی۔ اس نے پوچھا کہ تو کیا ہے، ما انت، اور آپ کیا نہیں تھے،
امام الانبیاء تھے، سید الاولین والآخرین تھے، بڑے اونچے اونچے مقام تھے. آپ نے صرف اتنی بات کہی کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اسے کہا کہ نبی کا کیا مطلب ہے؟ پھر کوئی لمبا جواب نہیں دیا، پھر اپنے فضائل بیان نہیں کیے. چھوٹی سی بات کی کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنی وحی اور اپنا دین دے کر بھیجا ہے. اس نے کہا کہ کیا دین دے کر بھیجا ہے؟ پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے صلہ رحمی کا حکم دے کر بھیجا ہے، توحید دے کر بھیجا ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ دنیا کے اندر محنت کرو کہ اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش نہ ہو، صرف اللہ رب العزت کی عبادت ہو اور کسی کی عبادت نہ ہو، اور بت توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے. یہ باتیں کی. وہ اللہ احکم الحاکمین نے اس کو سمجھ دے رکھی تھی. ابو نجاح کو سمجھ آ گئی، جو اپنی عزت و عظمت کے لیے، اپنے وقار کے لیے جو اس کے مقامات ہیں وہ بھی بیان نہیں کرتا، جو سچ بھی نہیں بولتا، جھوٹ کیسے بولے گا؟ جو اپنی عزت و عظمت کے لیے جو کچھ اس کے پاس ہے وہ بھی نہیں بتا رہا تو غلط بیانی کیسے کرے گا؟ اس کو یقین آ گیا یہ شخص سچا ہے. روب ڈالنے کی بجائے تواضع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام لیا، اور یہی سیدھا فرض ہے کہ جہاں تک کسی کو اللہ نے دیا ہوا ہے، ہر لفظ اس کا، تعلیم کا ہر مرحلہ اس کو جھکاتا چلا جائے، جھکاتا چلا جائے، اور جہاں بھی انسان پہنچ جائے سمجھے یہی کہ سمندر ہے، سمندر میں سے 2-4 قطرے میرے پاس آئے ہیں، باقی ابھی سیکھنے کا باقی ہے. اگر کسی وقت انسان کے اندر تکبر آتا ہے یا یہ گمنڈ آتا ہے کہ میں کچھ پڑھا ہوا ہوں، میں کوئی حیثیت رکھتا ہوں، میرا کوئی مقام و مرتبہ ہے، سمجھ لیجئے کہ اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے. علم کس چیز کا نام ہے؟ اللہ فرماتے ہیں امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. یہ آیت 1000 بار پڑھیں تو پھر بھی تسلی نہیں ہوتی، انسان کو سیدھا کرتی ہے. امن هو قانت آناء اللیل، کیا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں اللہ رب العزت کے رحمت کرتا ہے، ساجدن و قائمن، کبھی سجدے کرتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے، یحذر الاخرۃ، آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے، ویرجو رحمت ربہ، اور اللہ رب العزت کی رحمت کی امید رکھتا ہے. کیا اس کے برابر بھی کوئی اور ہے؟ کوئی اس جیسا انسان بھی آپ کو ملے گا؟ یہ نمونے کا انسان ہے. اور ساتھ ہی یہ بتایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں. یہاں اس جملے کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ جانتے وہ ہیں جو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، جانتے وہ ہیں جو ادب کرتے ہیں، جانتے وہ ہیں جو سجدہ کرتے ہیں، جانتے وہ ہیں جو رکوع کرتے ہیں، جانتے وہ ہیں جو قیام کرتے ہیں، جانتے وہ ہیں جو اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، جانتے وہ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امیدیں لگائے ہوئے ہیں. اور جن لوگوں کے اندر یہ خوبیاں نہیں ہیں، ساری دنیا کی کتابیں پڑھ لیں، ساری دنیا کی ڈگریاں اکٹھی کر لیں، اللہ رب العزت کے مطابق وہ جاہل کے جاہل. يعلمون والذين لا يعلمون اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا. لوگوں، وہ لوگ جن کے سامنے لوگ جا کے سجدے کرتے ہیں، جن کو اپنی بیوقوفی کی وجہ سے لوگ اپنا معبود سمجھتے ہیں، ان میں سے ایک ایک کی یہ کوشش اور محنت ہے کہ کسی طریقے سے محنت کر کے وہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لے. وہ سارے کے سارے اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے اور اللہ رب العزت کی رحمت کی امیدیں رکھتے تھے. کانوا یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، یونس علیہ السلام کا ذکر کیا، زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت مریم کا ذکر کیا، انبیاء کرام کا ذکر کیا، ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا. آخر میں کیا بتایا؟ کانوا یدعوننا رغبا ورہبا. یہ سب کے سب ڈرتے ہوئے ہمیں پکارتے تھے، ہماری رحمت کی لالچ میں ہمیں پکارتے تھے. جب نوح اور ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ، اللہ اکبر، اور اتنی بڑی بڑی شخصیتیں اللہ رب العزت کے خوف سے کانپتی تھیں، اللہ کی رحمت کی امیدیں لگائی ہوئی تھیں، ہم کیسے گردن اکڑا کے چلتے ہیں؟ ہم کیسے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے 4 لفظ پڑھ لیے اس لیے ہم سے بہتر ہے ہی نہیں کوئی؟ اس لیے اہل علم، سچے اہل علم وہ ہے جن کو پتا ہو کہ ہمیں کچھ نہیں آتا، اور جھوٹے اہل علم وہ ہے جو لوگوں کو یہ باور کرائیں کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں. جس نے جو پڑھا ہے اس کے علم کا یہ تقاضا ہے کہ اس کا علم اسے جھکائے. اگر اس کا علم اسے جھکاتا نہیں ہے، اگر اس کا علم اللہ رب العزت کی رحمت کی امیدیں نہیں لگاتا، اگر اس کا علم اللہ رب العزت کے عذاب سے اسے نہیں ڈراتا، اور وہ دنیا کو یہ باور کراتا ہے کہ میں بھی کوئی حیثیت رکھتا ہوں، سمجھ لیں کہ اسوہ حسنہ اس نے چھوڑ دیا ہے، غلط راستہ اختیار کر لیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا علم ہمیں سیدھی راہ پہ چلائے.
اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا علم ہمیں تواضع سے اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا علم ہمیں اللہ کے قریب کرے، اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا علم ہمیں اللہ کی رحمت کی امیدیں دلائے، اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا علم ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ اگر کسی نے راستہ اختیار کر لیا انشاءاللہ العزیز وہ کامیاب و کامران ہے، اگر کسی نے کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا تو اس سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں۔ چوتھی بات، اس کائنات میں سب سے بہترین امت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اللہ نے بتایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم اپنے لیے نہیں جیتے، لوگوں کے لیے جیتے ہو، تمہیں اپنی فکر نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کی فکر کرنی چاہیے۔ تم اللہ کی مخلوق کی فکر کرو، اللہ تمہیں بچا لے گا۔ تم اللہ کی مخلوق کی نجات کا سامان کرو، اللہ تمہیں نجات دے دے گا۔ تم اللہ کی مخلوق کی ہدایت کا سامان کرو، اللہ تمہیں سیدھے راستے پر چلا دے گا۔ یہ امت محمدیہ کا کام، اخرجت للناس، سچا اور کھرا امتی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے لیے نہیں جیتا، لوگوں کے لیے جیتا ہے۔ اگر انسان اپنے لیے جیتا ہے سمجھ لے کہ سچا امتی نہیں۔ اگر سابقہ امتیں حق پر بھی ہوتی، اگر تورات اپنی اصل حالت میں دنیا کے اندر ہوتی اور تورات کو ماننے والے، تورات کو پڑھنے والے، تورات کو سیکھنے والے، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے اپنے دین پر 100% صحیح بھی چل رہے ہوتے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے انجیل کو صحیح طریقے سے فالو کر رہے ہوتے، اس کو سیکھ رہے ہوتے، سکھا رہے ہوتے، اس پر عمل کر رہے ہوتے، پھر بھی حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان سے آگے تھی۔ وجہ یہ کہ کوئی امت پوری دنیا کے اندر، کوئی امت اپنے نبی پر بھی صحیح ایمان نہیں رکھ رہی، اپنے نبی کو صحیح نہیں جانتی، اپنے نبی کی اصل کتاب کو لوگ نہیں جانتے۔ اس صورتحال میں امت محمدیہ سے آگے کون ہوگا؟ اس لیے دنیا کے شرف، عزت اور مقام امت محمدیہ کو حاصل ہے۔ اہل علم کے بعد ہر امتی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونچا مقام رکھتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے پچھلے تینوں اگر جعل سازی کریں گے اور وہ اہل علم نہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اہل علم باور کرائیں گے، نبی نہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو کوئی نبی بتائے گا، جانتے ہوئے اللہ کے مقابلے میں کہ اپنے آپ کو کھڑا کرے گا، اور سمجھتے ہوئے کہ امت محمدیہ کے کیا کیا کام ہیں اور کیا کیا امت محمدیہ کی ذمہ داریاں ہیں، اس کو جانتے اور سمجھتے ہوئے امت محمدیہ کا اصل اور صحیح اور سچا فرد بننے کی کوشش نہیں کرتا، دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں امتی ہوں حضرت محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا، لیکن کوئی کام ایسا نہیں نظر آ رہا جو امت محمدیہ والا ہو۔ دنیا کی ہدایت کا سامان نہیں کرتا، دنیا کے لیے نہیں جیتا، دین کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا، دین کو قبول کرنے کی کوشش نہیں کرتا، قبول کرنے کی کوشش نہیں کرتا، بالکل یہ بھی اسی طریقے سے جھوٹا ہے اور ذلت و رسوائی کا باعث ہوگا۔ اس کا یہ تصور، اس کی یہ سوچیں، اس کا یہ عمل کہ ہے نہیں امتی، باور کرا رہا ہے امتی، جیسے ہے نہیں صاحب علم، باور کرا رہا ہے صاحب علم، نبی نہیں ہے، باور کرا رہا ہے کہ میں نبی ہوں، خدا نہیں ہے، باور کرا رہا ہے کہ میں اللہ ہوں۔ جس طریقے سے وہ ذلیل ہے اسی طریقے سے یہ ذلیل ہے، اور پوری امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام آپ کے سامنے ہے، ان چار چیزوں سے باہر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے فرمانبردار، اللہ کے نافرمان، اللہ رب العزت کے مقابلے میں اپنے کو کھڑے کرنے والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑے کرنے والے یا کھڑے ہونے والوں کو ماننے والے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے علم کو سیکھنے والے، سکھانے والے، حاصل کرنے والے، دنیا تک پہنچانے والے، اور دعویٰ کر کے دنیا کو گمراہ کرنے والے، اور امت محمدیہ کے سچے اور کھرے فرد اور امت محمدیہ کے جھوٹے فرد، دعویٰ امت ہونے کا لیکن امتی نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کو وحدہ لا شریک کی حیثیت سے مانتے ہیں یا کسی اور کو سامنے کھڑا کیا ہوا ہے، یا اپنے نفس کی پوجا کر رہے ہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح معنوں کے اندر امام الانبیاء مانتے ہیں، آپ کی تعلیمات کو حق مانتے ہیں، آپ کی تعلیمات کے مقابلے میں دم نہیں مارتے، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو صحیح معنوں کے اندر آپ کا پیروکار سمجھتے ہیں، آپ ہی کی تعلیمات کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں،
انہیں پہنچانا لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اونچی ہستی تھے لیکن ہم بھی کچھ ہیں، اگر یہ باور کراتے ہیں تو پھر غلط راستہ ہے۔ بالکل ویسے ہی اہل علم میں سے ہیں یا نہیں، اگر نہیں ہے تو اہل علم میں سے بننے کی کوشش کرتے ہیں یا دنیا کو یہ باور کراتے ہیں کہ ہم اہل علم ہیں، ہمیں اونچا مقام دے دو، کرنے اور محنت کرنے کی طرف توجہ نہیں ہے۔ ویسے ہی اگر سوچیں کہ کیا صحیح معنوں کے اندر امتی ہیں، اسوہ حسنہ کو اپنا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کر رہے ہیں، یا ویسے دنیا پہ روب ڈال رہے ہیں کہ ہم امت محمدیہ کے فرد ہیں اس لیے ہم بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں۔ ایک سچا دعویٰ ایک جھوٹا دعویٰ، ایک سچا دعویٰ ایک جھوٹا دعویٰ۔ کوشش کیجئے کہ ہم سچے دعویٰ کرنے والے ہوں، جھوٹا دعویٰ کرنے والے نہ ہوں۔ یہ بات یہاں ختم۔ مختصر سے وقت میں ایک دوسری بات، انسان بنی آدم سارے برابر ہیں، کسی مومن آدمی کو اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ابھی نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے، کالے اور گولے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، اردو عربی انگریزی فارسی بولنے والے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، مالدار غریب کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، اونچے اور نیچے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، خاندانی اور قبائلی اونچ نیچ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی عالم ہے کوئی کم عالم ہے، جیسا بھی ہے سب کے سب اللہ رب العزت کے سامنے برابر ہیں۔ وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ۔ پروردگار کائنات کی سب سے بڑی عدالت انصاف قائم کریں گے اور ساری دنیا، کیا فرشتے کیا انسان، سفے باندھ کر اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں۔ بادشاہ بھی وہیں کھڑا ہوگا، بٹی جھونکنے والا بھی وہیں کھڑا ہوگا، ملین کا مالک بھی وہیں کھڑا ہوگا، فقیر بھی وہیں کھڑا ہوگا، کالا بھی وہیں کھڑا ہوگا، گورا بھی وہیں کھڑا ہوگا۔ ایک مومن انسان کا فرض ہے کہ وہ یہ تصور دنیا کے برابر ہے تو یہاں بھی مان لے کہ ہم برابر ہیں۔ اور اللہ رب العزت یہ تعلیم دینے کے لیے دن میں 5 بار اپنے دربار میں سب کو برابر کر کے کھڑے بھی کرتا ہے۔ پھر بھی اگر کسی انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ کالے گورے غریب فقیر اونچے نیچے سب برابر ہیں تو سمجھ لیجئے کہ انسان کوئی عقل مند نہیں ہے۔ انسان جب تک صرف انسان ہوتا ہے، انسان جب تک صرف بنی آدم ہوتا ہے، انسان نے جب تک اللہ اس کے رسول کو قبول نہیں کیا ہوتا، انسان نے جب تک دین نہیں سیکھا ہوتا، نہیں سمجھا ہوتا، نہیں پڑھا ہوتا، جب تک انسان کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے علم سے مالا مال نہیں ہوا ہوتا، اس وقت وہ قریشی ہوتا ہے، ہاشمی ہوتا ہے، راجپوت ہوتا ہے، گجر ہوتا ہے، جٹ ہوتا ہے، پڑھا لکھا ہوتا ہے، ان پڑھ ہوتا ہے، مالدار ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، کبھی مرد ہوتا ہے، کبھی عورت ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ لیکن دین پڑھ لینے کے بعد، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پڑھ لینے کے بعد، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول مان لینے کے بعد انسان کنگھی کے دانوں کی طرح، کنگھی کے دندانوں کی طرح برابر ہو جاتا ہے۔ انسان کے دل و دماغ کے اندر کوئی چیز نہیں رہ جانی چاہیے، نہ قومی تعصب، نہ خاندانی تعصب، نہ قبائلی تعصب، نہ علاقائی تعصب، نہ لسانی تعصب، نہ جنسی تعصب۔ لا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض۔ اللہ رب العزت نے یہ اس مقام پہ کہا ہے کہ کوئی مرد نہیں یہ سوچے کہ کاش کہ میں عورت ہوتا، کوئی عورت یہ سوچے کہ کاش کہ میں مرد ہوتی۔ جہاں کسی کو اللہ نے رکھا ہے وہیں رہ کر اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرے۔ یہ دین کا تقاضا ہے، یہ علم کا تقاضا ہے، یہ ثقافت کا تقاضا ہے، یہ سیکھنے کا تقاضا ہے، کتاب و سنت پر ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان کسی مقام پر بھی اپنے آپ کو کسی سے اونچا نہ سمجھے۔ اور اس کے دوسرا پہلو یہ ہے، اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر انسانوں کی تقسیم ہے، قوموں کی تقسیم ہے، علاقوں کی تقسیم ہے، مردوں اور عورتوں کی تقسیم ہے، کالے گورے کی تقسیم ہے، مختلف طبقات میں انسان بٹے ہوئے ہیں۔ ہر طبقے کے بارے میں ماحول اور معاشرے کے اندر اچھائیوں کی شہرت بھی ہے، برائیوں کی شہرت بھی ہے۔ کسی بھی طبقے کو لے لیں، اس کی خوبیاں بھی مشہور ہوتی ہیں ماحول میں اور اس کی خامیاں بھی مشہور ہوتی ہیں۔ انسان کا جس طبقہ انسانی سے تعلق ہو، انسان کو توجہ سے غور کرنی چاہیے، توجہ سے غور کرنا چاہیے کہ جس طبقے سے میرا تعلق ہے اس طبقے کے بارے میں اچھائی کی کیا شہرت ہے، کس کس اچھائی کی شہرت ہے اور کس کس برائی کی شہرت ہے۔ اگر یہ نہیں کرتا تو سمجھ لینے کہ بندے نے کچھ نہیں پڑھا، بندے نے فقہ و نفس حاصل نہیں کی، اپنے آپ کو نہیں پہچانا اور اپنی اصلاح نہیں کی تو سمجھ لیجئے کہ انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر انسان نے کیا پڑھا؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ ہر قوم کی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، ہر قوم کی کچھ خامیاں ہوتی ہیں۔ تعلیم حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خوبیوں کو بڑھایا جائے، خامیوں کو کم کیا جائے۔
بالکل اسی طریقے سے ہر طبقے کی دیندار طبقہ، پھر اس کے بعد دیندار طبقے میں سے علم کا وارث طبقہ، اس کے بارے میں بھی کچھ خوبیاں ماحول کے اندر معروف ہوتی ہیں، کچھ خامیاں ماحول کے اندر معروف ہوتی ہیں۔ ہر پڑھے لکھے انسان کا فرض ہے کہ جائزہ لے کہ میرے طبقے کی کون سی خوبیاں معروف ہیں، تاکہ ان خوبیوں کو اپنانے کی کوشش کرے، اور کون سی خامیاں معروف ہیں ان خامیوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرے، تاکہ جس طبقے سے اس کا تعلق ہے اس کے لیے باعث وقار اور باعث عزت بنے، باعث توہین نہ بنے۔ اور مجموعی طور پر، عمومی طور پر دنیا کے اندر مسلمانوں کی بے شمار خوبیاں معروف ہیں اور بے شمار مسلمانوں کی خامیاں معروف ہیں۔ ایک سچا اور کھرا مسلمان، اس کا فرض بنتا ہے کہ جتنی خوبیاں معروف ہیں ان کو پالنے کی کوشش کرے، جتنی خامیاں معروف ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ بالکل ایسے ہی اہل علم کے بارے میں بہت ساری خوبیاں معروف ہیں، بہت ساری خامیاں معروف ہیں، خوبیوں کو پالنے کی کوشش کرے، خامیوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ بالکل ایسے ہی کچھ خوبیاں مردوں کے اندر ہیں، کچھ خوبیاں عورتوں کے اندر ہیں، کچھ خامیاں مردوں کے اندر ہے، کچھ خامیاں عورتوں کے اندر ہے۔ انسان کا فرض بنتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت، جائزہ لے کہ کہاں کہاں میرے بارے میں بری شہرت ہے، کہاں کہاں میرے بارے میں اچھی شہرت ہے، اور کم از کم یہ تو کرے کہ اگر کوئی خامی پائی جاتی ہے تو پھر اس کو نشر تو نہ کرے، اس کو لوگوں کے اندر پھیلانے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ رب العزت نے عورتوں کو بڑی خوبیاں دے رکھی ہیں، عورتوں کے اندر صبر زیادہ ہوتا ہے، مردوں میں اتنا صبر نہیں ہوتا جتنا عورتوں میں صبر ہوتا ہے۔ بڑی بڑی مشکلات بالکل زبان بند کر کے برداشت کر لیتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے سیکھنے کی قوت ان کے اندر زیادہ رکھی ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے فرما برداری کی قوت ان میں زیادہ رکھی ہوئی ہے۔ اس لیے قرب الہی حاصل کرنا عورتوں کے لیے مردوں کی نسبت آسان ہے۔ جو اپنے خاوند کی فرما برداری کر لیتی ہے، اپنے باپ کی فرما برداری کر لیتی ہے، اپنے بڑے بھائی کے ساتھ کر لیتی ہے، اس کو اللہ رسول کی فرما برداری کرنی کتنی آسان ہے۔ اس کو اپنی تربیت کرنی عورتوں کو مردوں کی نسبت آسان ہے۔ پھر دین سارا صبر مانگتا ہے۔ صبر اللہ تعالیٰ نے خاتون کو بہت دے رکھا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم شان خوبی دے رکھی ہے تو اس خوبی کو قرب الہی کے حصول کے لیے اسے استعمال کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کی اور بہت ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو دی ہوئی ہیں۔ ان کا فرض بنتا ہے کہ اپنی ان خوبیوں کی پرورش کریں، ان کا جائزہ لیں، بجائے اترانے کے اللہ رب العزت کی ان کو رحمت سمجھیں۔ اور ساتھ ہی اس کے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر کچھ کمزوریاں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ بعض مقامات میں، بعض امور و معاملات میں ان کے اندر صبر کی کمی ہوتی ہے، حدیث میں اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اگر عورت اللہ پر ایمان لے آتی ہے، اللہ کے رسول پر ایمان لے آتی ہے، دین کے 2 لفظ سیکھ لیتی ہے، پھر اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایک ایک خامی کو چن چن کے نکالے۔ عورتوں کے اندر نقالی بہت ہوتی ہے، بن سور کر نکلنے کی عادت بہت ہوتی ہے، فیشن اپنانے کی عادت بہت ہوتی ہے، پھر اس کی شو مارنے کی عادت بڑی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی خواتین امہات المومنین جو امت کی چنی ہوئی عورتیں ہیں ان کو بھی یہی نصیحت کی، لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی۔ یہ نشاندہی ہے اس بات کی کہ عورتوں کے اندر یہ کمزوری پائی جاتی ہے۔ اگر عورت اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہے اور 2 لفظ دین کے اس نے سیکھ لیے ہیں تو پھر کسی طریقے سے نظر نہیں آنا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی خامی پائی جاتی ہے۔ یہ پڑھنے کا فائدہ ہے۔ اگر پڑھنے کے بعد بھی عورت عورت ہی رہی ہے اور اس کے اندر وہ خوبیاں نہیں آئیں جو اللہ اس کا رسول چاہتے ہیں تو سمجھیں کہ اس نے نہیں پڑھا۔ نتیجہ اور خلاصہ گفتگو کا یہ ہے کہ اللہ حکم الحاکمین نے امہات المومنین کو نصیحتیں کی، پھر اس کے بعد بتایا کہ نصیحتیں بظاہر امہات المومنین کے لیے ہے لیکن حقیقت میں پوری امت کے مردوں اور پوری امت کے عورتوں کے لیے ہے۔ اگر کوئی نصیحتیں قبول کر لے گا پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ان المسلمین والمسلمات، انسان مسلمان بن جائے گا، مسلمان عورت مسلمان ہو جائے گی، عورت بھی مسلمان ہو جائے گا، فرمانبردار ہو جائے گا۔ اسلام سے اگلا درجہ کیا ہے؟ مومن بن جائے گا۔ ایمان سے اگلا درجہ کیا ہے؟ ایمان جب پختہ ہو جائے گا تو بندہ قانت اور قانتہ بن جائے گا۔ اس سے اگلا مرحلہ کیا ہے کہ ہر معاملے میں دین میں سچ بولنے والا ہو جائے گا، اللہ کے ساتھ کوئی جھوٹ نہیں بولے گا۔ مرد بھی سچ بولنے والے، عورتیں بھی سچ بولنے والی ہوں گی، صبر کرنے والے صبر کرنے والی ہوں گی، ادب و احترام کرنے والے ادب و احترام کرنے والیاں ہوں گی، اور صدقے کرنے والے ہوں گے، صدقہ کرنے والیاں ہوں گی، روزے رکھنے والے ہوں گے، روزے رکھنے والیاں ہوں گی۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اپنے شرم کے مقامات کو حفاظت کے ساتھ رکھنے والے اور حفاظت کے ساتھ رکھنے والیاں ہوں گی، اللہ کو بہت یاد کرنے والے بہت یاد کرنے والیاں ہوں گی۔ مرد ہوں یا عورت، اللہ رب العزت کی نظر میں پھر سارے برابر ہوں گے۔ سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش تیار کر رکھی ہے اور اجر عظیم تیار کیا ہوا ہے۔ پہلے فرمایا تھا رزقاً کریما، آخر میں فرمایا اجراً عظیما۔ رزق کریم بھی صرف جنت میں ہوتا ہے، بھی رزق کریم نہیں ہو سکتا، محنت کر کے حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اس کے منفی نتائج بھی ہوتے ہیں، مثبت نتائج بھی ہوتے ہیں۔ وہی کھاتے ہیں تو تندرست ہو جاتے ہیں، کبھی وہی کھاتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں۔
یہ رزق کریم نہیں ہے. رزق کریم تو وہ ہے جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے جنت میں تیار کیا ہوا ہے. اور اجر عظیم دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو اجر دیتا ہے، لیکن اجر عظیم وہ ہے جو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے جنت الفردوس میں تیار کیا ہوا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل علم کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت محمدیہ کے سچے فرد بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور چن چن کر اپنے میں سے کیڑے نکالنے، اپنی غلطیاں دور کرنے اور خوبیاں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.